بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر، حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے۔ اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول، لیٹے ہیں تیری خاک میں جگر گوشہ بطول۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے اولاد پاک خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال مبارک کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کی اور ان سے نہایت کثرت کے ساتھ اولادیں ہوئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بدن مبارک سے جو اولاد پاک رضی اللہ عنہ ہوئی ان کی تعداد 5 ہے، یعنی 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ ان کے اسماء مبارک یہ ہیں: حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین، حضرت سیدنا امام محسن، حضرت سیدنا زینب رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ حضرت محسن رضی اللہ عنہ کا بچپن ہی میں وصال ہوا۔ حضرت سیدنا زینب رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ اہم واقعات کے لحاظ سے تاریخ میں مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے نہایت محبت تھی، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی ان کو بہت محبوب رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں صرف حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان سے آپ کی نسل باقی رہی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کہی اور نام حسن رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ بردبار، کریم، نہایت پرہیزگار تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ علم اور پرہیزگاری کے تقاضے پر دنیا اور خلافت کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت کے 7ویں دن آپ رضی اللہ عنہ کا عقیقہ کیا گیا اور آپ رضی اللہ عنہ کے سر کے بال اتارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے اترے ہوئے بالوں کو ہم وزن چاندی صدقہ کیے جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ اپنے والد بزرگوار کی شہادت کے بعد مسند خلافت پر فائز ہوئے۔ 40,000 سے زیادہ لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی۔ ان لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے والد محترم کی بیعت بھی کی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ حجاز، یمن، عراق اور خراسان وغیرہ میں 7 ماہ تک خلیفہ رہے۔ واقعات یہ ہے: شام سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی طرف چلے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف چلے۔ جب دونوں ایک دوسرے کے قریب پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ نے معلوم کیا کہ دونوں گروہوں میں سے کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا جب تک کہ دوسروں طرف سے اکثر کو قتل نہ کر دیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کو اس شرط پر امر خلافت سپرد کرتا ہوں کہ آپ رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت میری ہوگی۔ میرے والد بزرگوار کے دور کے خلافت میں رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں آپ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ، حجاز اور عراق کے لوگوں سے کوئی بغض پرست نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ چند ایک ضابطے میں بھی بیان فرمائیں تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کے مطالبات قبول کر لیے اور دونوں کو اسی پر صلح ہو گئی، اور حدیث پاک میں بیان فرمودہ معجزہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ اور یہ 14 ہجری کا واقعہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے وہ کام کیا کہ ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی جان بچ گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سے لڑنا پسند نہ کیا، خلافت انہی کو دے دی، باوجود کہ 70,000 آدمیوں نے
آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جان دینے کی بیعت کی تھی۔ یہ عالی ظرفی، یہ جود کرم حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا ہی کام تھا اور کسی سے نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پوری طرح موجود تھی۔ اسماعیل بن ابی خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کریں۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے تھے، کچھ بال سفید ہو گئے تھے، اور بے روایت دے کر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے ہونٹ مبارک کے نیچے کچھ بال سفید تھے۔ بقیہ حصہ اگلی ویڈیوز میں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک کمنٹس کر دیں۔ اگر کسی قسم کی